وہ جائیداد ہمارے پاس ہی رہی، اور اگر انڈیا گورنمنٹ نے کچھ کیا بھی تو وہ کر نہ سکے، اچھا، کیونکہ ہم وہاں پاور میں ہیں اور اسے اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ہندو ہماری جگہ پہ آ جائے. اور وہاں ڈر کا پروگرام تو ہے کہ کوئی ہندو مسلمانوں کے محلوں میں نہیں گھستا، لیکن جہاں مسلمان ہندوؤں کے علاقے میں ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، جہاں ہندو مسلمانوں کے محلے میں ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. تو اس لیے وہاں گڑبڑ نہیں ہوئی. گڑبڑ ان جگہوں پہ ہوئی جہاں میجارٹی ہندوؤں کی ہے اور وہاں مسلمان کوئی پھنس گئے، وہاں ہوئی گڑبڑ. تو ہم وہاں اکٹھے ہیں اور پاور میں ہیں. اور کیونکہ ایک بات اور بھی، جو گوشت خور چیز ہے، چاہے وہ جانور میں ہے چاہے وہ انسانوں میں ہے، وہ دلیر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلیہ ہے، جو گوشت کھاتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے شکار کر کے کھانا ہوتا ہے، اور شکار والا جو آدمی ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے کلیہ. تو لہذا انسان جو ہے وہاں ڈرتا نہیں ہے. جو مسلمان ڈرتے وہی ہیں کہ جو بیچارے اکیلے پھنسے ہوئے ہندوؤں کے محلے میں، یا ان کی جائیدادیں ہندوؤں میں ہیں، یا وہاں میجارٹی ہندوؤں کی ہے، ان کی تعداد بہت ہے. ایسی جگہوں پہ مسلمان ڈرتے ہیں، ادروائز مسلمان ڈرتے نہیں ہیں. مسلمان دلیر ہیں. اگر یہ ہمارے پاکستانی ذرا بھی دلیری کریں تو یقین کریں آدھا ہندوستان پاکستان بن جائے گا. لیکن یہاں جو ہے نا، یہ بزدل لوگ ہیں اور یہ خود انڈیا کے ساتھ دبے ہوئے ہیں. ہر جگہ دبا ہوا مسلمان. عرب کو دیکھ لیں، عرب میں کتنے مسلمان ہیں؟ دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے مسلمان. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں جی وہ امریکہ مارے گا، جی فلانا مارے گا، جی دمکانا مارے گا. کوئی نہیں مارے گا. تم کھڑے ہو جاؤ. ہر ایک آدمی سے تمہاری طاقت زیادہ ہے، تمہارے پاس ہتھیار بہت ہے، تمہارے پاس بلیک گولڈ ہے. بند کر دو. کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ تو ہر آدمی، ہمارا حکمران یہ سوچتا کہ کہیں امریکہ نہ ہمیں مار دے، کہیں امریکہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو خدا سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ موت تو ایک دن آنی ہے. کہتے ہیں موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ بالکل صحیح بات ہے. جس دن مرنا ہے اس دن مرنا ہے. پہلے بھی تو یہی مسلمان تھے. یہ 313 میں یہی مسلمان تھے. بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے. ایسے وہ خالد بن ولید کے ایسے قصے ہیں کہ وہ صرف پہنچے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. لڑائی نہیں ہوئی. اتنا روب تھا، اتنا خوف تھا مسلمانوں کا. اب یہی مسلمان ہے دنیا میں دوسری بڑی قوم ہے مسلمان. اب عرب میں دیکھ لیں، وہ ذرا سا اسرائیل ہے، اس نے ایسی تیسی پھیر رکھی ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی حکومتیں بچانی ہے. یہ سوچتے ہیں کہیں ہمیں نہ کوئی مار دے. اس کی وجہ سے بس انہوں نے ہتھیار پھینکے ہوئے، اور جناب وہ فلسطین بھی مر رہا ہے، کشمیر بھی مر رہا ہے، فلانا بھی، یہ سب کے اوپر چڑھے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اللہ پہ یقین نہیں نہ کریں گے بات نہیں بنے گی. اسی طرح سے ہم لوگ مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، اور ہمارے پاس اس کی سوا چارہ کوئی نہیں. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم دلیری پکڑیں، ہم اللہ پہ یقین کریں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے ہم آپس میں لڑ مڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں. بھائی سے بھائی لڑ پڑتا ہے جائیداد کے پیچھے. اگر ہم
دنیا کو بھی لے کے ساتھ چلیں، دنیا کو ساتھ چلنا پڑے گا، دنیا کو بھی لے کے چلیں تو، لیکن اکٹھے ہو جائیں، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، نہ مار نہیں۔ ہندوستان میں مسلمان آباد ہیں نا، لیکن وہ دلیر ہیں، اگر وہ ڈرے تو ہندوستان ایک منٹ نہ جینے دے۔ مرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ اور ہندو کو یہ پتہ ہے کہ اگر جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا اس میں سکھوں کو مارا، لیکن اس میں مسلمانوں نے بھی مارا سکھوں کو۔ مجھے خود ایک ٹیکسی والے نے مجھے خود کہا کہ مسلمان جو تھے نا یہ ہندوؤں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی مارا، لیکن انہوں نے جہاں مارا وہاں انہوں نے کہا یہ 47 کا بدلہ بھائی، تم نے ہمیں مارا تھا۔ تو اس نے سکھ نے کہا کہ 47 کا وہ تو ٹھیک مارا انہوں نے، لیکن ہندوؤں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ہم نے مارا تھا، انہوں نے ہمیں کیوں مارا، ہندوؤں نے۔ اور وہ اس نے مجھے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی، میجارٹی اکٹھے ہو جاؤ، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی مار نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو یقیناً ڈر جو ہے نا اندر گھس جاؤ گے گھر میں، اور گھر میں